سب سے پہلا طریقہ غم کو بلانے کے لیے، غم کو مٹانے کے لیے، غم کو کم کرنے کے لیے، پریشانی کے مقابلے کے لیے، الجھنوں کے خاتمے کے لیے، اضطراب کو سکون میں بدلنے کے لیے، بے چینی کو طمانینت کے اندر چینج کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنے ہی غم سہنا اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ خوف کا غم، انسان کی زندگی میں بڑے بڑے خوف آتے ہیں، لیکن جب اس کا اس ہستی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے جو امن دینے والا ہے، جو سکون دینے والا ہے، تو لفظ اللہ کے اندر، لفظ اللہ کے اندر، یا اللہ کے اندر وہ سکون رکھا ہوا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے، سمندروں میں انسان سفر کر رہا ہے اور لہریں کود پڑتی ہیں، تو اس وقت بھی ایک مجبور و مضطر انسان یہی پکار کے سکون محسوس کرتا ہے، یا اللہ تو ہے نا، تیرا اختیار سمندر کی لہروں پر بھی چلتا ہے۔ جب انسان رات کے اندھیرے اس کے سامنے چھٹ جاتے ہیں تو انسان کو یقین کرنا چاہیے رات ہمیشہ رات تو نہیں رہتی، اس کے بعد صبح بھی تو آتی ہی ہے، اور صبح کی کرنیں بھی پھوٹتی ہیں۔ وہ جو رات کے اندھیروں کو ختم کر کے سورج کی روشنی اور ضیاءپاشیوں کو کائنات میں بکھیر دیتا ہے، اس کو یاد کر کے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا آج میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لفظ اللہ، اس میں محبت ہے، لفظ اللہ اس میں عزت ہے، لفظ اللہ اس میں سکون ہے، یا اللہ اس میں راحت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک پیار ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک محبت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک سکون ہے۔ اللہ کیا ہے؟ زخموں پہ ایک مرہم رکھنے کا نام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے غموں کو خوشیوں کے اندر بدلنے پہ قادر ہوتا ہے۔ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو انسانی تاریخ میں فرعون سے بڑا دشمن تو شاید کوئی نہیں ہوگا، اور موسیٰ کی ماں سے زیادہ خوف تو کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ وہ ماں جس نے معصوم سے پیارے سے ننھے سے بچے کو جنم دیا ہے، اور ماں جب اپنے معصوم بچے کو دیکھتی ہے، ایک طرف خوشی ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا بھی موسیٰ جیسا ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، نورانی اطوار والا ہے، جسامت والا ہے، خوبصورتی والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ ماحول ایسا ہے، دشمنوں کا خوف ایسا ہے کہ موسیٰ تو پیدا اس سال میں ہوا ہے کہ تیرے دشمن تیرے تعاقب میں ہیں، جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، مجھ سے چھین کے لے جائیں گے۔ فرعون کے حواری اور فرعون کے ظالم نمائندے اور سرکاری اس کے ایجنٹ آئیں گے اور میرے اس بچے کو میری گود سے چھین کے لے جائیں گے۔ غم تو ان مرد بھی کھاتے ہیں، لیکن ماں کا غم اور طرح کا ہوتا ہے۔ یہ خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، اور خوف اتنا چھایا ہوا ہے کہ اپنے اس بچے کو پالنے کے لیے موسیٰ کی والدہ ایک صندوق سا تیار کرتی ہیں، اس کے اندر بچے کو ڈال دیتی ہیں، گود میں پیار کرتی ہوں گی، کیسے بوسے دیتی ہوں گی، کیسے محبت سے دیکھتی ہوں گی، پھر اس کو رسی سے باندھ دیتی ہیں، صندوق میں ڈال کے پھر دریا کے اندر ڈال دیتی ہیں، رسی کو کسی چیز سے خفیہ طریقے سے باندھ کے رکھتی ہیں۔ پھر جب اندازہ ہوتا ہے کہ اب دشمن نہیں آئیں گے، پھر رسی کو کھینچ کے اپنے بچے کو دوبارہ دودھ پلاتی ہے اور پھر اس کے اندر ڈال دیتی ہے۔ ایسے کرتے ہی کرتے ایک دن اپنے اس بچے کو صندوق میں ڈال کے جیسے ہی دریا کی لہروں کے حوالے کرتی ہے، یقین اور توکل اللہ پہ ہے، لیکن وہ کوئی ایسی لہر آتی ہے کہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور بچہ دریا کے اندر بہہ جاتا ہے۔ اس وقت ماں کے سینے میں غم کیسا ہوگا، خوف کیسا ہوگا۔ غم تو اس بچے کا بھی ہوتا ہے جو آنکھوں سے بچڑ جائے اور جس کی جنازے کو انسان اٹھائے، لیکن وہ بچہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر بہہ جائے اور معصوم دودھ پیتا بچہ اس کیفیت کے اندر اللہ کے لفظ میں، اللہ پہ یقین میں، اللہ کے ساتھ توکل میں
کیسی محبت رکھی ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی تھی جو موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالتے ہیں، اللہ تخافی ولا تحزنی، خوف نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ غم نہیں کھانا، ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس بھی لے کے آئیں گے۔ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تیری شانیں کتنی عظیم ہیں۔ اس بچے کو اللہ پالتے بھی ہیں تو اس دشمن کے محل میں پالتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ یاد تو کرے اس وقت کو جب میں نے چاہا تھا کہ تیرے چہرے کے اوپر ایسی محبت ڈال دوں، تیرا دشمن بھی دیکھے تیری محبت میں گرفتار ہو جائے، دشمن کی بیوی بھی دیکھے تیرے پیار کے اندر گرفتار ہو جائے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں تجھے پالنا چاہتا تھا لیکن دشمن کے گھر میں پالنا چاہتا تھا، میں تجھے پالنا بھی چاہتا تھا لیکن شاہانہ طریقے سے، میں تجھے پالنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا تو فرعون کے اندر کے گھر کی سارے کے سارے طور اتوار بھی دیکھ لے، کیونکہ کل کو اسی فرعون کا تو نے مقابلہ کرنا تھا۔ اس کے محل میں ہوتا کیا ہے، آداب کیا ہوتے ہیں، اتوار کیا ہوتے ہیں، بات شرائط کیسے ہیں، ظلم کیسے کرتے ہیں، ان سے بات کیسے کی جاتی ہے، ڈائیلاگ کیسے کیا جاتا ہے، ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان کو چیلنج کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے اندر میرے رب کریم کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ خوف بھی اگر دیتا ہے تو اس خوف کو غم میں نہ بدلیں۔ اس خوف کا ایک ہی علاج ہے کہ کیا ہوا اگر بات لمبی ہو گئی ہے، کب تک رات رہے گی، روشنی تو آئے گی نا۔ کیا ہوا دروازے بند ہو گئے ہیں، اس کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ کیا ہوا سارے دشمن ہو گئے ہیں، وہ آسمانوں والا تو ہے نا جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ کیا ہوا کوئی بھی نہیں سنتا، وہ تو ہے نا جو راتوں کو آ کے آوازیں دیتا ہے، کوئی مجھے بلائے تو صحیح، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ پہ توکل، اللہ سے محبت، اللہ پہ یقین، غموں کا علاج اس جیسا کسی اور چیز میں نہیں پایا جاتا ہے۔